یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان، یہ میرا دل یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان، اللہ کا احسان نبی کا فرمان ہے، رب کا انعام ملا ہے قرآن، ایمان ہی رمضان ایمان ہی رمضان، یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل ہے رمضان، دن کے ہیں روزے راتوں کی عبادت، میرے پیارے رب کی ساری ہی عنایت، ملا ہے ہمیں تحفہ یہ قرآن، رب کی عطا سے ملا ہے فرقان، ایمان ہی رمضان ایمان ہی رمضان، یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان، ایمان ہی رمضان میری پہچان، هو اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ محمد رسول اللہ، دعائیں ہیں جاری بدر کے لب پر، ایمان کامل اپنے رب پر، میرا ہے جو مالک وہ سب سے اکبر، وہی میرا رازق وہی میرا رہبر، یہ میرا دل یہ میری جان یہ میرا دل یہ میری جان ہے رمضان میری پہچان، یہ میرا دل یہ میری جان ہے رمضان ایمان، اللہ کا احسان نبی کا فرمان ہے، رب کا انعام ملا ہے قرآن، ایمان ہی رمضان ایمان ہی رمضان ایمان ہی رمضان، ایمان ہی رمضان۔ جناب آپ کی فرمائش ہم نے پوری کر دی کہ یہ جو نشید ہے یہ جو کلام ہے آپ سننا چاہ رہے تھے۔ نجم شراز صاحب السلام علیکم، سلوہ بھابی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بدر بھائی؟ جی شکر الحمدللہ، شکر اللہ کا، آپ کی دعائیں۔ اور ایمان ہی رمضان کی ٹرانسمیشن ہم نے 4 سال پہلے شروع کی، آپ شامل ہوئے اور پھر یہ کاروان جو ہے وہ بڑھتا رہا ہے، قافلے کی صورت میں بن گیا۔ سر میں نے یہ شروع کیا تھا اور اس میں لوگ شامل ہوتے رہے، کارواں بڑھتا رہا، اور آپ کی محبتیں جو ہیں وہ جو ہے دوستوں کی ناظرین کی وہ شامل ہوتی رہیں۔ سر میں بتا رہا تھا ناظرین کو، کچھ فرمائشیں تھیں کہ یار اس ٹرانسمیشن میں ہم نے نہیں سنی یہ کلام نشید، سارا دن تو سنتے رہتے ہیں لیکن اس میں خاص طور پہ وہ سننا چاہ رہے تھے۔ سر ایک صرف جو ہے، مجھے پتہ ہے آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہے، اگر پاسبل ہے ورنہ پھر آگے ہم بڑھیں، اگر ایک صرف لائن جو ہے وہ آپ گنگنا دیں، عنایت فرمائیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سر بدر بھائی کسی خاص کلام کی یا کوئی بھی؟ نہیں یہی ایمان ہی رمضان۔ اوکے، میں تو آپ سے یہ پوچھنے والا تھا کہ کوئی فلم کی آفر آئی آپ کو؟ آپ بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اس کلام کی ویڈیو میں۔ او سر کئی وہ کہتے ہیں کہ
एक महाज ही काफ़ी है, और यही जो है इत्मीनान का बायस है कि हम वो काम कर रहे हैं जो करना चाहिए हमें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप रियल लाइफ हीरो हैं जी। और आपकी ये मोहब्बत है सर। अच्छा, एक मेरा ये भी थीसिस है कि अगर कोई आपकी तारीफ करे तो आप उसके बदले में शुक्रिया अदा करें, वो ये ना कहें कि नहीं 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 नहीं, मैं वो नहीं के हक में नहीं हूं। अगर कोई तारीफ कर रहा है, दिल से कर रहा है, जुबान से कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसको कहें बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल लोगों का भी शुक्रगुजार होना चाहिए। और क्योंकि वो हदीस मुबारक है कि जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। सही। तो ये काम जो आप कर रहे हैं, अभी जब हम आप इंट्रो दे रहे थे, जी जी। तो जब हम देखेंगे, क्योंकि मैंने भी अभी देखना शुरू किया, मैंने भी इसकी कोई खास वो तैयारी नहीं की, लेकिन जब मैं देख रहा था तो मैंने कहा कि ये आज फिर इतना ज्यादा रेलेवेंट सब्जेक्ट है जो आपने लिया है, शुएब अलैहिस्सलाम। तो आपको अंदाजा होगा कि ये जो काम आपने किया है पूरा महीना रमजान का, और हर रमजान आप करते हैं, ये बगैर अल्लाह की मर्जी के, बगैर अल्लाह की हेल्प के, बगैर अल्लाह की तौफीक जो दिल में डाली अल्लाह ने, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। ये मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये अल्लाह ही करवाता है। और अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बात कहाँ तक जाती है। और ये हमें शायद ऐसा लगता हो कि ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन से ऐवानों में जब उसका कलाम पढ़ा जाता है और लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचता है, तो किन ऐवानों तक बात गई भी होती है और कहाँ पे तस्करा हो रहा होता है, ये आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन पहले आपने जो रिक्वेस्ट की है उसको मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों से 2-3 रोज हो गए अब तो थोड़ा कोल्ड, क्योंकि जब वेदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज होता है, ठंडा गरम तो ये हो जाता है। और नींद भी पूरी नहीं होती रमजान शरीफ में। माशाल्लाह आप सब फोरम पे आवाज बुलंद किए हुए हैं प्यार की, मोहब्बत की, खुलूस की, तो वो नींद भी पूरी नहीं है और फिर थोड़ा सा असर तो होता है। तो मैं पढ़ता हूँ इसकी एक दो लाइनें। दुआएं हैं जारी बदर के लब पर, ईमान कामिल अपने रब पर, मेरा है जो मालिक वो सब से अकबर, वो ही मेरा राज़िक वो ही मेरा रहबर। दुआएं हैं जारी बदर के लब पर, ईमान कामिल अपने रब पर, मेरा है जो मालिक तेरा है जो मालिक वो सब से अकबर, वो ही मेरा राज़िक वो ही मेरा रहबर। ये मेरा दिल ये मेरी जान, ये मेरा दिल ये मेरी जान, है रमज़ान मेरी पहचान, ईमान ही रमज़ान मेरी पहचान। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू सो मच। आपने इस कलाम को वो कहते हैं जिंदा और जावेद कर दिया, इसको एक जिंदगी अता की, सांस अता किया, ऑक्सीजन दी। और ये अभी भी एक ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पे हर साल ये आता है, और लोगों ने इसकी जो है वो अपने चैनल्स पे हमने इजाज़त दी हुई, हमारा कोई कॉपीराइट जो होता है ना वो नहीं है कि हमारे अपने चैनल पे रहे। हमने सबको कहा हुआ है कि इस कलाम को आगे जितना फैला सकें फैलाएं। हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, सवाए इसके कि हम ये कहते हैं कि यार कनाडा वन टीवी का हवाला दे दें, रेफरेंस दे दें, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, एक जेस्चर, गुड जेस्चर के तौर पे। वरना आप हमारे प्रोग्रामों की कटिंग लगाएं, इसको अच्छे तरीके से कहीं कुछ टुकड़े ले लें, रिकॉर्डिंग करें, इसकी आगे फैलाएं। ये पैगाम जो है ये लिमिटेड नहीं है, ये अनलिमिटेड है
اور یہ جو اللہ کی کمپنی ہے یہ انلمیٹڈ کمپنی ہے. اب رحمتوں اور برکتوں کی کوئی گنتی نہیں ہے, کوئی تعداد نہیں ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں روک ٹوک لگانے والے. جی سر. سر سورہ احراف 85 میں نے آیت کا ترجمہ پیش کیا ناظرین کی خدمت میں. جو یہ ہم میں کیوں ہے سر, دوسری قوموں میں یہ بات کیوں نہیں ہے, جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گورے لوگ جو دوسرے کمیونٹیز کے ہیں لوگ, ان میں ہم سے زیادہ خوبیاں ہیں. سر اجازت دیجئے گا آج بات کرنے کی مجھے. جھوٹ وہ نہیں بولتے, سٹیٹ فارورڈ وہ ہیں, لین دین میں وہ ہم سے بہتر ہیں سر, جابز میں بیسٹ ہیں سر, وہ جاب ان کو دے دیں بہترین. ہمارے تو شکایت یہ بھی ہے کہ کہیں ہمارا جو کوئی چلا جائے اپنی کمیونٹی کا بندہ, وہ کسی اور کو آنے نہیں دیتا, وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں ہی یہاں پہ آیا ہوں, کوئی اور نہ, میری کمیونٹی کا نہ آ جائے. ہم جھوٹ ہم نہیں چھوڑ رہے, بددیانتی ہم نہیں چھوڑ رہے. یہاں پہ وال مارٹ میں چلے جائیں, بڑے بڑے سٹورز میں چلے جائیں, سر لکھا ہوتا ہے رمضان مبارک, اور نیچے وہ عمل بھی ہوتا ہے, ڈسکاؤنٹ پرائس, ڈسکاؤنٹڈ پرائس لکھی ہوتی ہیں. ہم جو ہیں یہ رمضان شریف مذہبی تہوار, کوئی آفت آ جائے, ہم مجبوریوں کا, لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ سر اٹھاتے ہیں. جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ دوسری قومیں کر رہی ہیں سر, اور ترقی بھی کر رہی ہیں, سکون میں بھی ہیں. باقی ڈیبیٹ ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس پہ آج کا وہ موضوع نہیں ہے. آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے, جو واقعات بھی قرآن پاک میں بیان کر دی ہیں, اور یہ تو بہت ہی کلیئر ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے. اللہ تعالیٰ معبود ہے, اللہ تعالیٰ واحد اللہ ہیں, ایک ہی خدا ہے. یہ اس پوری آیت میں ہر چیز بیان کر دی, لیکن کہہ رہے ہیں کہ تو سمجھ نہیں رہے اور ناپ تول میں کمی نہیں کر رہے, تو اس میں ٹھیک ہو جاؤ. یہ ہماری قوم میں سر کیوں ہے؟ جی اللہ اکبر. مطلب بھائی جو ڈیولپڈ قومیں ہیں وہ مار کھا چکی ہیں. وہ کرپشن اور بادشاہت اور لوگوں کو پیس کے رکھنا, غلام بنا کے, اور غلام تو خیر لوگ ہر دور میں سوفسٹیکیٹڈ فارم میں ہوتے ہیں, لیکن بلیٹنٹلی لوگوں کو ان کے بیسک رائٹس بھی نہ دینا, وہ بھی اس سے بھی محروم کر دینا, اور ان کو ایک خاص, جیسے کہتے ہیں نا جانور سے اوپر ایک نوچ. جب پاکستان میں سیلاب آئے تھے تو پہلی دفعہ میں نے زندگی میں میں کافی پاکستان دیکھ چکا ہوں, اور الرحمن الرحیم کے پلیٹ فارم سے میں نے جو پروگرامز بنائے تو ہم جھگیوں میں بھی گئے, ہم پریزیڈنسی تک بھی گئے, تو میں نے کافی پاکستان دیکھا ہوا تھا. لیکن جب یہ سیلاب آیا ہے اس وقت جو میں نے قوم دیکھی بدر بھائی, تو میرا منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا کہ یہ بھی پاکستانی ہے, کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں رہتے ہیں. یعنی جو جانور ہوتے ہیں, کتے بلی, ان کے پاؤں میں بھی جوتی نہیں ہے, ان کے بھی نہیں تھی. اچھا وہ بھی وہیں پہ سو رہے تھے, وہ بھی وہیں پہ سو رہے تھے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جانور سے بس ایک نوچ اوپر, معذرت کے ساتھ, یعنی لائف سٹائل ایسا دیا ہوا ہے ان کو, اور ایسی جگہ پر رکھا ہوا ہے ان کو. اور ان سے آپ غور کریں کہ ان سے ووٹ لینا بھی کتنا آسان ہوتا ہوگا, کیونکہ ان کو تو مسئلہ ہی کھانے کا ہے. اور ایسی بستیاں ہیں جو آپ اور مجھے نظر بھی نہیں آتی مدر بھائی, کیونکہ ہم تو مین روڈ سے گزر جاتے ہیں. تو مجھے اس دن یہ ہوا تھا کہ مائی گڈنس, کہ یہ جو پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے سامنے اسی لیے کھڑے ہوئے تھے کہ بہت بڑی ایک تعداد کو غلام بنایا ہوا ہے, اور ہر تمام انبیاء نے جو جنگ کی ہے اپنی قوم سے اور قوم کے سرداروں سے, وہ بیسیکلی حقوق کی تھی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید صرف نماز سکھانے کے لیے یا روزہ زکوٰۃ حج بتانے کے لیے آئے تھے. نجم صاحب کال لے لوں پلیز. جی السلام علیکم.
जी भाई, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? मैं जफर बात कर रहा हूँ मैं टोरंटो से। जी जफर साहब। आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा मैं कॉल करूँ। जी सर, शुक्रिया। तो आज का आपने मौजूद बहुत अच्छा मौजूद चुना है, तो इस सिलसिले में मैं बात कर रहा था। जी सर, बताइए, बोलिए। जी जी जी, बताइए। टेलीविजन की आवाज आहिस्ता करवा दीजिएगा, उसके बाद जो है जितना आप बोलना चाहें, बताना चाहें, अच्छा, के पास वक्त है। मेरा पहले तो सलाम है तो अपना नजम साहब के लिए, उनकी वाइफ के लिए। माशाल्लाह एज यूजुअल बहुत अपना फ्रेश लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बदर साहब आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। ये कह दिया करें कभी कभार हमें। हाँ जी जी, मैंने वो कर दिया बात। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। तो हमारा जो मौजूद आज आपने सुना है, इस पे मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, खास तौर पे जो हमारे मुल्क में है जी। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम लोगों के पास जो इतनी प्यारी किताब है कुरान, ये कुरान एक ऐसी किताब है कि इसको हम लोगों ने बिल्कुल एक साथ में रख दिया है। सिर्फ इसको हम ओकेजन्स पे निकालते हैं, लेकिन अगर आप इस कुरान को बड़े ही यानी कि सुकून से पढ़ें और एक एक लफ्ज को गौर करें, सुकून करें, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो हम लोग बेसिकली कुरान को पढ़ते नहीं है, और हम लोग सिर्फ अपनी एक दूसरी किताबों को पढ़ लेंगे, लेकिन इस कुरान को नहीं पढ़ते। इसलिए हमारी जिंदगी में तब्दीली नहीं आ रही है। और इस कुरान के अंदर ऐसी ऐसी आयतें हैं जो इंसान को हिला दें, झिझोड़ दें, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। और हमारे पर एक कुरान में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि अल्लाह ताला छोटे छोटे अज़ाब भेजता रहता है कौमों पे कि वो पलटें, वापिस आए अल्लाह की तरफ। और ये छोटे छोटे अज़ाब इसी की एक वो मिसाल होती है। लेकिन अल्लाह ताला का मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा फजल है, वो छोटे ही अज़ाब भेजता रहता है। तो ऐसे अज़ाब नहीं भेजता जैसे पिछली कौमों पे भेजे हैं अल्लाह ताला ने। बस यही मैंने बहुत शुक्रिया जफर साहब, आपने रास्ता खोला है आज की गुफ्तगू का। रियली रियली, ये जो आपने पॉइंट दिया है ना कि हम अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे, जो हमारी वारदातें हैं वो कोई बड़े अजाब को हम दावत देते हैं, लेकिन ये नबी पाक सल्लम की उम्मत की वजह से, उनकी शफकत की वजह से मुझे लगता है कि शायद माफ़ी है, और मुसलसल माफ़ी मिल रही है। छोटे छोटे अजाब, छोटी छोटी ट्रेलर जो हैं वो हमें दिखाए जाते हैं। या अल्लाह मेहरबानी। थैंक यू जफर साहब, अपना ख्याल रखें सर। थैंक यू सो मच, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू जी सर। सर ये तो कुछ और ही रास्ता खोल दिया जफर साहब। हम बात कर रहे थे वही कि हम वो कौम है जिसके पास हदायतनामा भी मौजूद है कुरान पाक की शक्ल में। हम उससे सबक नहीं लेते हैं, हमने उसको सिर्फ मुख्तलिफ मौके के लिए रख लिया, उसको ऐसी जगह रखा हुआ है, हम कहते हैं कि बस ये पढ़ा रहे वहां पे, ये बड़ी मुकद्दस किताब है। तो मुकद्दस इस वजह से नहीं है उसको हाथ नहीं लगाना, उसको पढ़ना है सर, देखना है, खोलना है, समझना है, अमल करना है। सर वो कह रहे हैं कि अजाब तो कुछ और बड़े आने चाहिए थे, लेकिन छोटे छोटे अजाब, छोटे छोटे ट्रेलर जो हैं वो हम देखते रहते हैं, लेकिन हम इन छोटे अजाबों से भी कुछ नहीं सीखते। जी नजम साहब। बदर भाई, थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है अजाब को, अल्लाह माफ करे। हम समझ रहे हैं कि शायद जलजला या सैलाब या कोई पहाड़ गिर जाए, हम उसको अजाब समझ रहे हैं। देखिए, अगर आप गौर करें बदर भाई कि अगर आपने किसी की जिंदगी खत्म कर दी तो उसको पनिशमेंट मिली कहां? वो तो फारिग हो गया। एक्चुअली अजाब तो है ही तब जब वो उसी जिंदगी में गुजारे जहां पे अल्लाह डिस्कनेक्ट हो जाए उसके से। और वो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि उनकी बुराइयों ने उनका अहाता कर लिया। एक्चुअल अजाब तो वो है बदर भाई, हमने अजाब को भी समझा नहीं। छोटे छोटे हैं अजाब,
بھائی نے کہا وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور پھر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب عذاب شدید آ رہے تو مینٹل سچویشن کیا ہے, تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سا والا عذاب ہے. اور ہم نے عذاب سے ان کی گرفت کی. سورہ مومنون 23 آیت نمبر 76. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اور ہم نے عذاب سے ان کی گرفت کی, پس نہ تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے. یعنی وہ زندہ ہیں, عذاب آیا ہوا ہے, لیکن نہ ہی وہ عاجزی میں گئے اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے. اس کا مطلب ہے انہوں نے اس عذاب کو عذاب لیا ہی نہیں. آگے چلتے ہیں. حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا. سر عذاب شدید اللہ کہہ رہے ہیں, تو وہ اس میں بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. مبلسون, یہ وہی ورڈ ہے مطلب بھائی ابلیس والا. افسردہ, سیلف امپوزڈ, مظلوم, وکٹم. ایک اس طرح کا مائنڈ سیٹ بن جانا کسی انسان کا یا کسی قوم کا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو ہی نہ دیکھ سکے کہ میری غلطیاں کیا ہیں. مجھے اس سے بڑا عذاب نظر نہیں آیا سر, کیونکہ پھر اس کے بعد اللہ کو عذاب دینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہم خود لے آئیں گے. اگر کوئی اپنے ہاتھ دیکھنا بند کر دے, اس کو اپنی غلطی نہ لگے, تو پھر اس کو باہر سے تباہ کرنے کی ضرورت ہے کیا ایسی قوم کو؟ چاہے وہ کوئی بھی قوم ہو. دنیا کی ساری قومیں, چاہے وہ مسلمان ہو, نان مسلم ہو, کوئی بھی, وہ تباہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنی ڈسٹرکشن کی وجہ سے ہوئی ہے. باہر والے نے تو صرف آ کے جسے کہتے ہیں نا فائنل گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا ہو, وہ تو اس نے صرف ٹیک اوور کیا ہے. قوم تو پہلے ختم ہو چکی ہوتی ہے. آپ میڈیا سے, انفارمیشن سے, آپ ان کی آئیڈینٹی لے کر, ان کا نظریہ لے کر, ان کی جو جس چیز پہ ان کا لائف سٹائل, ان کا بلیف سسٹم, ان کا آئیڈیالوجی تھی, آپ وہی ان کے نیچے سے نکال دیں, تو پھر تو وہ والا ہرڈ بن جاتا ہے جس کو جو بھی سوٹی مارے گا وہ تو چل پڑے گی. تو بہت ساری قومیں جو تباہ ہوئی ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید وہ تباہ جو ہے وہ صرف وہی تباہی ہے, وہ بھی تباہی ہے. جب اللہ نے نقشہ بدلنا ہوتا ہے نا مطلب بھائی, وہ ایک الگ ہی لیول کا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اور اگر آپ ہسٹری دیکھیں اور یہ جیولوجی پڑھیں اور دوسرے علوم پڑھیں, سلوہ بتائیں گی آپ کو, تو پتہ لگے گا کتنی سیویلائزیشنز جن کے آئے دن وہ ٹوائز نکلتے ہیں بچوں کے, یہ موہنجو داڑو سے نکلے تھے 5-5 ہزار سال 10-10 ہزار سال پرانے بدر بھائی بچوں کے ٹوائز نکلے جو ایئر کرافٹ کی شکل کے تھے. 10-10 ہزار سال پرانی سیویلائزیشن جن کے بچے جہازوں کے ٹوائز سے کھیل رہے تھے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم ہی وہ ٹاپ پہ پہنچ گئے ٹیکنالوجی کی. ہو سکتا ہے کوئی اس کا بھی 10 گنا کر کے فارغ ہو گیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قومیں تم سے پہلے گزری وہ تم سے زیادہ قوی طاقتور تھیں. تو قوی طاقتور کیا صرف فزیکلی تھی, کیا وہ مینٹلی ریسرچ ٹیکنالوجی میں نہیں ہو سکتی؟ سو واللہ عالم. لیکن جتنا میں پڑھا ہوں, جتنا میں نے سمجھا ہے, میں اتنا ہی آپ کو دکھا سکتا ہوں یا بتا سکتا ہوں. تو عذاب شدید جس کو اللہ کہہ رہے ہیں اس میں قومیں بیکم کمپلیٹلی ڈپریسڈ, قومیں بیکم وکٹمز, کہ ہم تو وکٹم ہیں. وہ اپنی غلطی کو ماننا چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ ابلیس کو ذہن میں لے آئیں کہ ابلیس اپنی غلطی پہ اڑ جاتا ہے, جسٹیفائی کرتا ہے, اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کرتا, سجدہ نہیں کرتا, جھکتا نہیں ہے, آگے نہیں بڑھتا. جن قوموں کی آپ مثال دے رہے ہیں انہوں نے 400, 500 سال, 600 سال مار کھانے کے بعد اپنی غلطیوں سے سیکھ کے انہوں نے وہ لاز بناتے گئے. اور جیسے کوئی قوم یونیورسل لا تک پہنچتی ہے, اور وہ جو کہ اللہ نے اندر ڈال کے بھیجا تھا, تو جب وہ کامن سینس کے ذریعے وہاں تک پہنچتی ہے تو اللہ ان کو پراسپیرٹی دے دیتا ہے. جتنی چیزوں کا آپ نے نام لیا کہ ویسٹ جو ہے, ڈیولپڈ کنٹریز آر مور they have more better justice system, cleaner humanity اور بہت ساری چیزیں. لیکن آپ غور کریں کہ یہ تمام کنٹریز ان دا ویسٹ جہاں جہاں پہ انہوں نے لوپ ہول اور اوپن چھوڑا ہوا ہے, جس میں ڈرگز آ گئی, یوتھ کے اندر میڈیا, اور ارلی ایج سے جو چیزیں شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ وہاں پہ یہ ان کا ڈاؤن فال اور مار کھا رہے ہیں اخلاقیات کے اندر. اور آپ یونیورسٹیز اور کالجز میں دیکھیں تو باہر سے آ کے پڑھنے والے
پاکستانی, چائنیز, انڈینز یہ اوپر جا رہے ہیں کیونکہ ان کو اتنا کچھ مل گیا کہ وہ کمپلیسنٹ ہو گئے, اور محنتیں جو ہیں وہ دوسرے امریکنز نے کی تھی جو آج سے 100 سال پہلے والے امریکنز تھے. اسی طرح ہر ملک میں آپ دیکھیں تو جہاں جہاں پہ انہوں نے سسٹم اچھا بنایا, اللہ کے لاس سے میچ کر گئے, وہاں پہ پراسپیرٹی سسٹم کے اندر ان کو ملنی ہی ملنی تھی. سو اب واپس آتے ہیں اپنے اوپر. تو عذاب شدید جو ہے وہ اگر کسی قوم کو نظر آنا بند ہو جائے, آپ ان کی ٹرانسمیشن بند کر دیں, تو وہ خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ کلاڑی جسے کہتے ہیں نا, جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے اسی کو کاٹی جاؤ. پھر ملک کی آزادی, فریڈم, وہ نعمت, وہ آپ کا اتنا بڑا نمبر ہونا, دیکھیں نا چھوٹے چھوٹے اتنے سے ملک ہیں کہ آپ مطلب صبح جائیں شام کو ان سے وہ ملک ہی لے لیں آپ, لیکن وہ پوری دنیا کے اندر ان کی اکانومی چھائی ہوئی ہے, وہ پروڈکٹس ان کی مین اسٹریم پروڈکٹس ہیں, چھوٹے چھوٹے سے ملک ہیں, کوئی مطلب ان کا میپ کے اوپر وہ ہے ہی نہیں, لیکن ان کی انٹیگریٹی, ان کی وہ محنت, ان کی ریسرچ, ایجوکیشن لیول کہاں سے کہاں ہے, اور وہ دنیا کو رول کر رہے ہیں. سو اس سے پہلے کہ میں شعیب علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاؤں, ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ گئی ہے. then I'll ask Salwa also because she's been quiet. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے جی کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من نصر قومہ, جو اپنی قوم کو مدد کرے, علی غیر الحق, جب وہ غیر حق پہ کھڑی ہوئی ہو, جب وہ رانگ ڈوئنگ میں ہو, جب وہ کوئی غلط کام کر رہی ہو, چاہے وہ قوم پوری قوم ہو, چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی ہو, چاہے وہ آپ کی فیملی ہو, چاہے وہ برادری ہو, چاہے وہ نیبرہڈ ہو, کچھ بھی ہو. من نصر, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین فرما رہے ہیں, and we must take this seriously. من نصر قومہ, جس نے اپنی قوم کی مدد کی علی غیر الحق کی, فہو کالبعیر الذی ردی فہو ینزع بذنبہ, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کنویں میں گر رہا ہو, یعنی وہ تو ڈوبیں گے, تو اونٹ کنویں میں گر رہا ہے اور یہ اس کی دم پکڑ کر لٹک جائے ساتھ, یعنی ہم تو ڈوبیں گے صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے, تو وہ تو اونٹ جا ہی رہا ہے کنویں میں, تم نے اس کی دم پکڑی ہوئی, تم بھی ساتھ جاؤ گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال دی ہے فار آل ٹائمز کے لیے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے, سمپل بھی ہے, اور ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اونٹ گر رہا ہے اتنا ہیوی, اور آپ نے اگر دم پکڑ لی ہے تو آپ اونٹ کو بچا نہیں سکتے, آپ ساتھ ہی جائیں گے اس کے. تو بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے, اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو, اور جہاں تک شمع جلا سکتے ہیں وہ ہمیں جلانی ہے. تو آج جو ہم بات کر رہے ہیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تبصرہ ہے, کرٹیسزم ہے, بیکاز کرٹیسزم اینڈ تبصرہ از ویری ایزی, انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے, لیکن والنٹیریلی اپنی زندگی میں سے ٹائم نکال کے, اپنی فیملی کا ٹائم نکال کے, کاروبار کو ایک سائڈ پہ کر کے آپ ایفرٹ کریں اور لوگوں تک پہنچیں, اپنا کیا کہتے ہیں رول پلے کریں. یہ پریکٹیکل جاب ہے ٹو کنوے دی میسج. شمع جلانا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کیونکہ اگر یہ شمع جل جائے گی تو ہو سکتا ہے جو سن رہا ہے اس کے پاس مجھ سے زیادہ ایبلٹی ہو سوسائٹی کے اندر ہیلپ کرنے کی. اگر ایک پرائم منسٹر انسپائر ہو جاتا ہے تو کتنی وہ نسلوں کو بچا سکتا ہے. اگر ایک جنرل انسپائر ہو جاتا ہے, اگر ایک جج انسپائر ہو جاتا ہے, اس وقت ایک جج کا انسپائر ہونا اتنا ضروری ہے کہ جج کے ایک فیصلے سے 20 کروڑ بچیوں کے فیوچر, 20 کروڑ بچوں کے فیوچر وہ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں. کیونکہ آپ ایک مجرم کو, آپ ایک غلط کام کرنے والے کو اگر سزا نہیں دیں گے, چاہے وہ چھوٹا جرم ہو چاہے وہ بڑا جرم ہو, تو اس ملک کے اندر جو فساد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. شعیب علیہ السلام کی قوم نے وہ تمام کام کیے ہیں بدر بھائی, میں آج پڑھ کے خود حیران ہو گیا ہوں, کیونکہ وہ میں نے اس طرح سے غور نہیں کیا تھا کچھ چیزوں کے اوپر جو ابھی میں آپ کو ایک راؤنڈ لگواؤں گا ان کی قوم کا.
But before that, میں چاہوں گا کہ سلوہ سے بھی پوچھیں کہ smaller azab, azab, punishment, and then massive azab. And I was saying that, Allah's azab is also when you stop looking at yourself and He disconnects from a qawm. When He stops sending His guidance, when He stops, giving you reminders and messages, that means it's over. Now you're on your own. اب تمہاری نسلیں, تمہاری آنے والی generations, ان کا کیا future ہے, ان کا کیا دین ہوگا, you're on your own. ایک generational curse قرآن میں لکھا ہے کہ پھر وہ ایک لمبی نسلوں تک ان کی جو ہے وہ پرائس پے کرتے ہیں. That's the biggest punishment. That's the biggest punishment. کہ اگر آپ کی نسلیں بدل جائیں آگے والی. And also just not living in peace because of that. If you're not living in peace, if you're not following the instructions of Allah in the Quran, if we're not following the hadith, the example of Prophet Muhammad, peace be upon him, then we're not on Sirat al-Mustaqim if we're not following. So then we're going to have lack of peace, mental peace and calmness in our own mind. So if we're not peaceful inside here, then, if we've got negative thoughts all the time and negative down all the time, then that does get you in a depression, and you're going to constantly feel disturbed and you won't sleep well and you'll never feel happy or satisfied with anything. So inside, but also around you, because how we are, reflects on those around us and the environment that we live in. And if you have children, if you have young children, then they're very much like a sponge as well, and they take off from you. So if I'm not a peaceful person and I'm not teaching that or instilling that, role modeling that for my child, then they're going to grow up with the same, viruses, the same mental, psychological issues. And then one day your child grows up and they're not, maybe they're not respecting you, or maybe they're not, doing all the things which Allah is teaching. So it does become a generational curse, and it does, it does end up being a punishment for you. So بدر بھائی آپ کچھ ایڈ کریں گے یا بات کو آگے چلائیں؟ جی بالکل سر، بات آگے لے کے جانی چاہیے. کچھ فیڈ بیک ہیں اسی حوالے سے آپ کے سامنے بھی ہیں، وہ فیس بک پہ شیئر کر لیں. فیس بک پہ کچھ فیڈ بیک ہیں عذاب کے حوالے سے، وہ تاکہ پھر اگلے موضوع کے اگلی ڈائریکشن پہ ہم جائیں. میں بھی کچھ پڑھ دیتا ہوں اگر آپ. جی پلیز آپ پڑھیے. جی پھر ہم بات کرتے ہیں. انم عمیر لکھ رہی ہیں کہ اور ہم نے عذاب سے آیا نمبر 76 المومنون، ہاں جی، ہم نے عذاب سے ان کی گرفت کی، بس نہ تو انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، نہ ہی وہ گڑ گڑائے. اور فیس بک ہمارے پیج کینیڈا ون ٹی وی کا جو پیج ہے، پلیز اس کو لائک کریں، پروگرام کو شیئر ضرور کیجیے گا. سمیہ اکرم السلام کہہ رہی ہیں جی، وعلیکم السلام. فاطمہ نیرا پٹیل السلام علیکم کہہ رہی ہیں. نجم صاحب وعلیکم السلام. ماریہ خان ہیں ہمارے ساتھ، زاہدہ اکرم ہیں، سلمان ایوان ہیں، اور ٹینگ ہیں، کسی اور کمیونٹی سے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. بابر جاوید ہیں، شفقت تنولی ہمارے ساتھ ہیں، یاسمین مشتاق ارائی ہیں ہمارے ساتھ، اور شازیہ عمران ہیں. بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے ساتھ ہیں اور آپ پروگرام کو ضرور شیئر کیجیے گا. سر کچھ ٹیکسٹ میسیجز ہیں. احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ on doomsday what will be the fate of those non-Muslim who live very balanced, truthful, humanly life but did not join Islam? Will they go into hell, sir? جی نجم صاحب. جی سلوہ، اگر can you read this message in Urdu? I'll read in English if that's okay. Okay. Sister Samaya, what, mashallah Najam Bhai, what an explanation of azab. Thank you Badr Bhai
for asking such a beautiful question. You're doing a great job. الحمدللہ. ہائے 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 بدر بھائی سر جو نان مسلم کا ہے وہ میرا خیال ہے کہ الگ قسم کا موضوع ہے کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو صلہ تو ضرور ملے گا. اب جو بات کی باتیں ہیں وہ میرے خیال میں بہت زیادہ ڈیبیٹ میں چلی جاتی ہیں اور ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم یہاں پہ ویسٹ میں بیٹھ کے کوئی ایسی بات کریں جس پہ لوگ جو ہیں وہ آج کل ویسی میرے پہ ٹرولنگ اور بلنگ ہو رہی ہے کچھ اور معاملات پہ. تو میں نہیں چاہ رہا اس وقت کہ ہم چونکہ وہ ایک کافی چھوٹا موضوع نہیں ہے تو اس پہ ہم ایک کر سکتے ہیں اور ان کے بھی بلکہ کوئی ایسا پروگرام کریں ہم انٹرفیتھ کا جس میں ہم کرسچین ہندو سکھ جیو اور آپ ساتھ شامل ہوں تو ہم کامن ویلیوز پہ بات کریں. سر کوئی انٹرفیتھ کا ایک پہلے ہی اناؤنسمنٹ کریں اور کامن ویلیوز پہ بات کریں. ہم ایسی بات نہ کریں جس پہ جھگڑا اور آگے جائے اور جو دوسری کمیونٹیز ہیں وہ ہم کو ایلین فیل کرنا شروع کر دیں. ہم ایلین نہیں ہیں اور نہ ہم نے ایسی حرکتیں ایسی باتیں کرنی ہیں کہ دوسری کمیونٹیز والے دوسرے ریلیجن والے ہمیں ایلین سمجھیں کہ یار یہ لوگ ان کے جیسے وہ پاکستان میں ایک مزار ہے وہ سر پہ چڑھا دیتے ہیں ایک کوئی کڑا سا. دماغ جو ہے وہ برین جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا وہیں پہ رک جاتا ہے. تو ہم وہ اس کے وہ چوہے نہیں بننا چاہ رہے ہیں اس مزار کے. ہم ذرا اوپن رہنا چاہ رہے ہیں. سوری جی آپ بتائیے گا سر. بدر بھائی میں اس سبجیکٹ کو ڈسکس نہیں کروں گا لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس دن ہم اس کو ڈسکس کریں گے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس دن ہم باہر والوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں گے. صحیح نہیں میں فکر نہیں کرنا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں انٹرفیتھ پہ ہم ان لوگوں کو ساتھ شامل کریں. بدر بھائی میں تو وہ بھائی کو جواب دے رہا ہوں جنہوں نے سوال کیا تھا احمد بھائی کو. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ جس دن ہم اللہ سے اس کا جواب لیں گے نا کہ کون جائے گا جنت میں اس دن ہمیں آس پاس والوں کی ہمسایوں کی بھی فکر نہیں رہے گی اپنی رہے گا. صحیح اللہ کیمرہ اتنا بڑا کیمرہ اپنی طرف آئے گا کیونکہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. اللہ گواہ ہے مجھے خود نہیں پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں نے جو اپنی کریکشن کی ہے جو میں روز ایفرٹ کر رہا ہوں کیا یہ اس معیار کی ہے جس معیار کی جنت ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ جس تک میسج نہیں پہنچا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جس تک میسج نہیں پہنچا کوئی بعید نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء کی 98 نمبر آیت میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ درگزر کرے. اور ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ دنیا میں پورا اجر دے دیں گے ان کو. تو پھر دوبارہ بال میرے کورٹ میں آ گئی کہ کیا میں نے دوسرے بندے کو بتایا. آج میرے پاس پھر ایک دوست آیا تھا ٹیبل ٹینس کھیلنے کے لیے جو کہ کسی چیز کو نہیں مانتا اور ہم نے ایک امیزنگ ڈسکشن ہوئی جس میں اس کو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ فاسٹنگ جو ہے رمضان جو ہے وہ از ایکچولی ریویوئنگ یور اون ویکنیسز اینڈ اپنی جو نیگیٹو سائڈ ہے اس کو ریویو کرنے کا مہینہ ہے. اس نے جگہ دے دی باقاعدہ اپنے مائنڈ میں کیونکہ اس نے تو ریلیجن کو ایسے کٹ آف کیا ہوا تھا کہ یہ تو ہے ہی نہیں. صحیح. لیکن جب اس کو یہ والی پکچر پتہ لگی کہ یہ تو ڈے ٹو ڈے ریویوئنگ ہے تو میں نے دیکھا کہ اس نے ایک ونڈو کھول دی ڈسکشن کی جو آئندہ ہماری ڈسکشن چلتی رہے گی. تو اگر تو کسی تک میسج پہنچا دیا آپ نے جو کہ آپ کی میری ڈیوٹی لگا کر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے آپ کی میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہمیں ان تک میسج پہنچانا ہے. لیکن اگر میں خود ہی اس قابل نہیں تو مجھے تو اپنی جنت کی فکر ہو جانی چاہیے بدر بھائی کہ اگر میں نے کبھی کلام کو کھول کے اپنا ہی محاصرہ یا وہ محاسبہ نہیں کیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں یہ تو چیک کر لوں تو اب مجھے بتائیں فکر ہمیں کس کی ہونی چاہیے. مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی ہے. سو انشاءاللہ جس دن ہم اس کے اوپر پورا سبجیکٹ کریں گے پھر میں آپ کو وہ سائٹ بھی دکھاؤں گا کہ اللہ نے کیا رکھا ہے کیونکہ وہ انسانیت کا رب ہے. اور وہ سورہ 49 سورہ اس کی 13 نمبر آیت میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس او مینکائنڈ. اب صرف مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی اب ہو رہی ہے تمام انسانیت سے. او مینکائنڈ چائنیز جاپنیز جرمنز جیوز کرسچنز مسلمز
atheists, whoever you are, Sikhs, Hindus, oh mankind, we created you from male and female. My Allah, your Allah, our creator, God is talking to everyone. We created you from man and woman, male and female. And we made you tribes and nations so that you have an identity. Allah made all different colors. Allah made all different backgrounds and nations. Allah is taking the ownership. Now he's saying, Inna akramakum. If you want to be honorable, if you want to be high graded in the sight of Allah, in the law, atqakum, then become more conscious, become more considerate, become more aware. That is taqwa. So if you have more taqwa, you are honorable in the sight of Allah. Sorry. So the ball is in everybody's court now. I am not the judge. It's between everyone and Allah. My job is to convey the message that we are from the same company. And this is what he is saying to everyone. This is not the book of Muslims. This is the book of the mankind. And it is my fault that I have not marketed it that way. मैंने एक सामने वाले को बताया ही नहीं है. Mercedes is not for Germans only. BMW is not for Germans only. Rolls Royce is not for British only. It is for everyone. Then why not Allah's deen for everyone? So this is my mistake that we have not conveyed the message to everyone. So I am worried about myself, and I think we should be worried about ourselves, that what picture are we portraying? What message are we giving? Are we role models? Are we giving a picture that should be followed? Am I setting an example which should be looked up? जी बदर भाई. जी, हमें अपनी फिक्र करनी है कि दूसरे की बजाय कि उसने कहाँ जाना है वहाँ पर हमें अपना काम करना है. और हमें जो पैगाम है, और ये पैगाम मोहब्बत है सर, ये तो इतना इजी सादा सा एक पैगाम है. ये अगर हमें अल्लाह तौफीक दे दे तो हम इस पैगाम मोहब्बत को आगे बढ़ा सकते हैं. तो जो सवाल किया अहमद साहब ने, उसका जवाब यही है फिर कि हमें अपनी फिक्र करें, दूसरों की छोड़ें. हमने कहाँ जाना है और हमने कौन सा रास्ता लेना है और हमें किस काम के लिए भेजा गया है और हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, पहले हमें उसको पूरा कर लें. अगर वो 100% पूरी हो जाए तो फिर इस पे भी एक बात हम कर सकते हैं. जी नजम साहब. जी बिल्कुल बिल्कुल, वो हमारी डोमेन ही नहीं है. हाँ सही. तो सही. आज जो आपने सब्जेक्ट चुना है, अब उसकी पूरी सिचुएशन बन गई है इस वक्त बदर भाई. जी आप कहें तो कुछ आयात में देख लें. जी जी प्लीज प्लीज. क्योंकि ये आप ये समझे कि ये हमारे घर, हमारी लाइफ, हमारा मुल्क, हमारी कौम, ये हम सब के लिए अब एक डायरेक्ट मैसेज आने वाला है. और ये खुश नसीबी है इस वक्त जो लोग कनेक्टेड हैं कनाडा वन टीवी, चाहे घरों पे देख रहे हो या सोशल मीडिया पे. यू हैव नो आइडिया दैट हाउ फॉर्चुनेट आर वी टू विटनेस दिस मैसेज राइट नाउ. बिकॉज कल किसने देखी है सूरह यूसुफ 12, इससे पहले कि शोएब अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़े. सूरह यूसुफ 12 उसकी 111 नंबर आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब भी किसी नबी का, किसी कौम का किस्सा सुनो, जैसे क़ससुल अंबिया है, तो उस किस्से को सुनना कैसे है. अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बेशक इन कसस यानी किस्सों में इब्रतुल लिल उलिल अलबाब, जो खोपड़ी इस्तेमाल करते हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं या दिमाग इस्तेमाल करते हैं, उसको उलुल अलबाब कहते हैं, जो दानिशमंद हैं. तो लक़द कान फी क़ससिहिम, ये जो किस्से हैं, ये जो स्टोरीज हैं, इनके अंदर जो उलुल अलबाब लोग हैं, जो दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जो सोचो विचार करते हैं, जो इस वक्त भी हमारे साथ हैं, उनके लिए एक इबरत है इसके अंदर. ये किस्सा कहानी नहीं है, ये इबरत है. मा काना हदीसन युफ्तरा, ये कोई ऐसी कहानी या बात नहीं है जो घड़ ली गई है. ये कोई फैब्रिकेटेड फिक्शन स्टोरी नहीं है. वलाकिन तस्दीक़ुल लज़ी, ये तस्दीक करती है उस चीज की बैन यदै, जो तुम्हारे हाथों के बीच में है. वह तफसीला कुल्ली शै, और ये हर चीज की तुम्हें तफसील देगी. वह हुदन, और ये हिदायत बन जाएगी. ये किस्सा जो है, ये स्टोरी तुम्हें तफसील भी देगा, तुम्हारी एफर्ट्स जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ में जो हो रहा है उसके बारे में तुम्हें हिदायत भी देगा. वह रहमा, डिटेल भी देगा, और तुम्हें रहमत दे देगा. लिकौमी युमिनून, अगर तुम ईमान ले आओगे इस बात पे, अगर तुम बिलीव कर लोगे जो तुम्हें बताया जा रहा है अल्लाह के कलाम से,
प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आदमी मदन भाई बताने वाले को देखना शुरू हो जाता है. इसलिए हमने कोशिश की कि आपको आयत का रेफरेंस तक बता दें ताकि आप मुझे, सलवा को, बदर भाई को न देखें. आप ये देखें कि बात आ किसकी रही है, कहां से आ रही है. आवाज तो वो किसी की भी इस्तेमाल कर सकता है. अब मेरी तो कोई औकात और वैल्यू ही नहीं है, ऐसे वो 10 करोड़ पैदा कर सकता है. लेकिन मैसेज किसका पहुंच रहा है आपके घर तक, आपके कानों तक, आपके दिल दिमाग तक, वो रब्बुल आलमीन आपका और मेरा रब है. अब आते हैं शुएब अलैहिस्सलाम पर. पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि हिस्ट्री में और दुनिया में इस वक्त अगर आप गूगल खोलेंगे तो कंफर्मेशन हो रही है आपको कि ये कोई, जैसे अल्लाह ने कहा, ये कोई फिक्शन नहीं है, कि प्रॉफिट शुएब was a prophet of Islam mentioned in the Quran. He is believed to be Ibrahim alayhi salam's great grandson. He was sent as a prophet to the Madian to warn them, उनको तंबीह करने के लिए भेजा था, वार्निंग देने के लिए भेजा था, to end their fraudulent ways, बदर भाई, ताकि वो अपनी फ्रॉडिया, जिसे कहते हैं ना फ्रॉडी लाइफ, उसको खत्म कर दें, तर्क कर दें. शुएब अलैहिस्सलाम को इसलिए भेजा था ताकि उनकी कौम जो फ्रॉड कर रही थी लाइफ के साथ, लाइफ के अंदर, उसको खत्म कर दें. When they did not repent, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया. उन्होंने कहा होगा ये तो हमसे पहले वालों से पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो, उन्होंने भी तो खाया था. So when they did not repent, Allah destroyed them. Shoaib is traditionally identified with Jethro, Moses' father-in-law, according to the Hebrew Bible. Wallah alam, हम इसके बारे में नहीं जानते. कुरान जितना बता रहा है हम उसी पे बात कर सकते हैं. तो उसके बाद आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये people who lived east of Mount Sinai, the people of Madian and Eka, ये साहिब एका भी यही लोग हैं. The people of these lands were said to be especially notorious for cheating. सुन रहे हैं ना मदर भाई? जी. Especially notorious for cheating others through dishonest ways, weights and measures. यानी हुकूक की चीटिंग करते थे ये, और नाप तोल में भी कमी करते थे. Shoaib warned them against such actions, but they did not listen. Subsequently, both lands were destroyed by the wrath of Allah. So, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे अजाब आए होंगे, छोटे बड़े, फिर उसके बाद अल्लाह ने नक्शा चेंज कर दिया कि बहुत हो गई, फारिग करो, नए लोग लेकर आते हैं. तो अब हम आते हैं कि हुआ क्या था. Salwa, would you please, because a lot of people, who understand English only, they must also be listening. Would you share a few ayahs and then I'll take on chapter 7, Surah Araf, from verse 85. सूरह अराफ 7, 7 नंबर सूरह है, उसकी 85 नंबर आयत से हम पढ़ रहे हैं जी. Bismillahirrahmanirrahim. To the Madian people we sent Shoaib, one of their own brothers. One of their own brothers. उन्हीं में से था. Yes. He said, "O my people, worship Allah. Allah. Now you have no other God but him. La ilaha illa. Same वही कलमा बोल रहा है जी. Now has come to you a clear ayat from your Rabb. आयात ही बता रहे थे वो भी जी. Give just measure and weight, and don't withhold from the people the things that are due to them. And don't do mischief on the earth after it has been set in order. वला तुफसिदू फिल अर्द, फिसाद मत फैलाओ जमीन पर. अल्लाहु अकबर. आगे. Don't do mischief on the earth after it has been set in order. That will be best for you if you are a mu'min. इन कुंतुम मोमिनीन, इसका मतलब है उनकी कौम बदर भाई अपने आप को मोमिन कह रही है, और शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अगर तुम मोमिन हो तो फिर हुकूक पूरे दो, लोगों की चीजें कम मत दो, उनको जो ड्यू है, जमीन पे फिसाद मत फैलाओ इस्लाह के बाद. अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर है. आगे देखिए. And don't squat on every road breathing threats and hindering from the path of Allah those who believe in him. लोगों के लिए डिफिकल्ट मत करो,
रास्ते में मत बैठो, उनके लिए रुकावटें मत पैदा करो. seeking to make it crooked. उफ, But remember how you were little, and he gave you increase. उफ, And see what was the end of those who did mischief. अल्लाहु अकबर. अगर हम अपने वालिदैन से जो सुना है कि वहां पे वो इनसिक्योर हो गए थे, हमने यही सुना कि तासुब शुरू हो गया था, जिसने भी तासुब फैलाया, जो भी रीजन थी, तो फिर सबने कहा कि नहीं, हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां पे इक्वल राइट्स मिलेंगे, वेलफेयर सिस्टम होगा, कुरान और सुन्नत की सुप्रीमेसी होगी, सब एक इस्लामी किला बनाएंगे और जस्टिस सिस्टम अच्छा होगा और वहां पे हम फिर प्रॉस्पर करेंगे. यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो हमारा बिलवड, जिसके लिए मेरी वालदा सुन रही हैं अभी, स्पेशल ट्रेन्स में जिसमें लोग कट रहे थे, खून खून वो ट्रेन्स पहुंची हैं पाकिस्तान, वो उसमें बैठ कर आए पाकिस्तान. तो ये मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम कलील थे या वीक थे, तुम्हें हमने जो है वो स्ट्रांग किया. तो हमें भी तो नेमत दी अल्लाह ने, हमें भी तो उसने इतना पावरफुल हर चीज नेमत दी, एग्रीकल्चर से लेके, समंदर से लेके, आर्म फोर्सेस से लेके, क्या अल्लाह ने हमें नहीं दिया. प्लीज कैरी ऑन. And if there is a party among you who believes in the message with which I have been sent, and a party who does not believe, hold yourselves in patience until Allah does decide between us, for He is the best to decide. तो एक ग्रोह ईमान लाया उनके साथ, जिसने अल्लाह की बात को ऑनर किया, अपनी करेक्शन की, बिलीव किया. उनको शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि तुम सब्र करो. Yes. The leaders, this is the part that gets me. Yes, it's always the leaders. It's always the leaders. The leaders, the arrogant party among his people, said, "O Shuaib, we shall certainly drive you out of our city, Oof. you and those who believe with you." And by the way, leaders, अगर हम क्रैश को पढ़ें, तो leaders don't necessarily mean the political leaders only. It could be religious leaders. It could be community leaders. Could be any leaders, rich and powerful. Could be any leaders. People in power. People in power, basically. Yeah. Who don't want to equal rights. Exactly. O Shuaib, we shall certainly drive you out of our city. बाहर निकाल देंगे तुम्हें. You and those who believe with you. Or else you and they shall have to return to our religion. अब आपको ये बात अजीब लग रही होगी कि कल आप कनाडा में जाकर बोलें अगर किसी को कि भाई आप पूरा राइट्स दें और लोगों की चीजें वो मत खाएं और फिसाद ना करें, तो आपको तो वो थपकी मिलेगी कि वेल डन, यही तो हमारा लॉ कहता है. लेकिन यहाँ पे लीडर क्या कह रहे हैं? लीडर कह रहे हैं इनको निकालो. ये क्या हक की बात कर रहा है? ये क्या हुकूक देने की बात कर रहा है? ये तो कह रहा है पूरे पूरे राइट्स दो, लोगों का माल नहीं खाओ, फिसाद नहीं करो, इनको निकालो हमारे बीच में से. ये तो पूरी गंगा जिसे कहते हैं ना, उल्टी बह रही है. Carry on. He said, "What? Even though we do detest, we should indeed forge a lie against Allah if we returned to your religion after Allah has rescued us from it. Allahu Akbar. Nor could we by any manner of means return to it unless it be the will of Allah, our Lord. Our Lord comprehends all things in His knowledge. In Allah is our trust. Our Lord, decide between us and our people in truth, for you are the best to decide." So आगे फिर उनकी पकड़ शुरू हो गई है. तो अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है. आप अगर सूरह हिजर में भी है, सूरह हूद में भी है और सूरह शोरा में भी है, लेकिन कुछ आयतें मैं आपको सूरह हूद से बता रहा हूँ, फिर मैं बदर भाई के सामने रखूंगा पूरा केस. अब सूरह हूद 11 उसकी 84 नंबर आयत से फिर कंटिन्यू अल्लाह में बता रहे हैं. और याद रखिए, ये जो मैं रिलेट कर रहा था अपने घर और अपने मुल्क से, मैं इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह का हुक्म मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि हमें इबरत लेनी है. तो इबरत मैं अपने घर के लिए लूंगा ना, मैं दूसरों के लिए तो नहीं लूंगा. अहले मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा. आपने कहा कि ऐ मेरी कौम, या कौम अब्दुल्लाह, अल्लाह के अब्द बन जाओ. जैसे हम कहते हैं इय्याका नअबुदु, तो अल्लाह के अब्द बन जाओ जिसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, कोई इला नहीं है. और नाप तोल में कमी ना करो. ये नाप तोल वो कुछ सारे परचून वाले थोड़ी थे. नाप तोल राइट्स में भी होती है, बीवी का, हस्बैंड का, माँ बाप का, बच्चों का,
معاشرے کا, ٹریفک کا, عدل و انصاف کا, ہر قسم کے حقوق. میں تمہیں بخیریت دیکھتا ہوں, تم ابھی ٹھیک ہو, ابھی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے, عذاب نہیں ہوا ہے, پر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر گھیر لینے والے دن کا عذاب نہ آ جائے. اور اے میری قوم, ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو, اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو, اور دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ, جیسا کہ سلوا نے انگلش میں بتایا تھا. 87 نمبر آیت میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے جواب کیا دیا. انہوں نے کہا, اے شعیب, کیا تیری صلات, اب دیکھیں انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے صلات کا, یہ وہی صلات ہے جو ہم روز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا, یا شعیب, اے شعیب, الصلاۃ کا تأمر کا, کیا تو جو نماز پڑھتا ہے, تیری جو صلات ہے وہ تجھے یہ حکم دے رہی ہے, ان تترکا, کہ ہم چھوڑ دیں, ما یعبد آباؤنا, جو ویز, جو راستہ ہمارے آبا کا تھا, ہم اس کو چھوڑ دیں, او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء, اور ہم اپنے مال و دولت کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں. کیا یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے, ہم نے کمایا ہے, ہمارے آبا سے تو ہم نے یہی سیکھا کہ دس از یورس, جیسے بھی آئے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک نوجوان, جب اس کو قرآن سمجھ میں آیا, کراچی کا واقعہ ہے, تو وہ رونا شروع ہو گیا. وہ بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا, اور بہت بڑی فیملی ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گا, یعنی ایک پوری برادری ہے بڑی مشہور. تو اس نے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیا. اس کا باپ جو ہے وہ اس وقت باہر کے دورے پہ تھا. تو بدر بھائی, اس نے جو وہ دھاگا بناتے تھے, اس میں اس نے میٹیریل پورا لگا دیا جو لگنا چاہیے تھا. تو اس کو 8 کروڑ کا جو پروفٹ ہونا تھا, اس کی بجائے اس کو 4 یا 5 کروڑ کا پروفٹ ہوا. تو جب والد صاحب اس کے واپس آئے اور اس نے پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا کر دیا, کیونکہ ایک بزنس مین کو پروفٹ میں لاس بھی لاس لگتا ہے. تو اس نے بتایا, تو اس نے کہا بھائی تم کیا کرنا شروع ہو گئے, تم کو پتہ لگ گیا, تو قرآن پڑھنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے اس کو کہا, بھائی ہم تمہیں آگ کر دیں گے, اگر تم نے اس سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو پھر جو مارکیٹ کر رہی ہے وہ کرو. تو وہ کمپرومائز کر لیا اس نے. تو یہ میں نے آپ کو صرف ایک مثال دی کہ جب آبا, ٹرینڈز اور جو پیچھے سے ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی ہوتی ہے, جب اس کا پریشر آتا ہے, تو یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے شعیب علیہ السلام سے کہ یہ کیسی صلات بتا رہے ہیں آپ, یہ کیسی صلات ہے آپ کی کہ ہم جو ہمارے آبا کا جو ایک سٹائل چلا آ رہا ہے, ہم اپنے مال و دولت کو, کہ یا ہم اپنے اموال کا حسب منشا تصرف نہ کریں, جیسے ہم چاہتے ہیں ویسا نہ کریں اپنے مال کے ساتھ. بے شک تو نرم دل ہے, تو راست باز ہے. تو وہ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام کو کہ شعیب علیہ السلام دین کو ذرا سا فلیکسیبل کر دیں, تھوڑا سا اس کو مولڈ کر دیں. شعیب علیہ السلام نے کہا, اے میری قوم, کیا تم غور نہیں کرتے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی جانب سے مجھے عمدہ رزق عطا کیا ہے, تو پھر میں جس چیز سے تمہیں منع کرتا ہوں اس میں میرا تم سے اختلاف برائے مخالفت نہیں ہے. مجھے تم سے کوئی پرسنل مخالفت نہیں کر رہا ہوں تمہاری, میں تو صرف تمہاری اصلاح چاہتا ہوں, اور میری توفیق اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے فضل کے ساتھ ہی ہے, میرا اس پر بھروسہ ہے, اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. اور اے میری قوم, مجھ سے اختلاف تمہیں مجرم نہ بنا دے, کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے میسنجر ہوتے ہیں. لوگوں کو وہ انسان نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کے پیچھے کائنات کا مالک ہے, اور ان کو موقع دیا جا رہا ہے سدھرنے کا. سو اے میری قوم, مجھ سے اختلاف تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم پر بھی اسی کی مثل عذاب آ پڑے جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر, ہود علیہ السلام کی قوم پر, قوم صالح پر اور قوم لوط پر پڑا. اس کا مطلب ہے بدر بھائی کہ یہ چاروں قوموں کی پرابلمز بھی ان کے اندر آتی, تبھی انہی چاروں قوموں کی مثال دی جا رہی ہے ان کو کہ ویسے ہی تم پر بھی نہ آ جائے. اور اپنے رب سے مغفرت چاہو, واستغفروا, استغفار کرو, ربکم ثم توبوا الیہ, وہ تمہاری طرف تواب ہو جائے گا, وہ تمہاری طرف پلٹ آئے گا. میرا رب رحیم ودود ہے, وہ رحیم بھی ہے اور محبت کرنے والا ہے. ان کا جواب کیا تھا, اے شعیب, جو کچھ تم کہتے ہو ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے, اور بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور ہو.
اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم ضرور تجھے سنسار کر دیتے اور تو ہمارے مقابلے میں کوئی طاقتور نہیں ہے. سو پھر آگے ان کا ڈائلوگ چل رہا ہے, وہ نہیں مان رہے, وہ تھریٹ کر رہے ہیں شعیب علیہ السلام کو, ان کو باہر نکلنے کا کہہ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم انہوں نے کیے تھے تو ایک چنگھاڑ آئی, ایک چنگھاڑ نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے, گویا کہ وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے. واضح رہے کہ اہل مدین پھٹکارے گئے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, جس طرح کہ قوم سمود پھٹکاری گئی تھی. آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے, جبکہ اللہ کا گھر ہزاروں سال کے بعد بھی ہرا بھرا اسی طرح آباد ہے. اور وہ تمام انبیاء کرام اور اصحابہ کرام جنہوں نے سٹینڈ لیا ہر دور میں, ان کے نام قیامت تک اسی طرح جگمگاتے رہیں گے. بیچ میں کتنی قومیں جنہوں نے آگے ظلم کیا, اللہ کی بات کو نہیں ایکسیپٹ کیا, اپنی ہوائے نفس اور اپنی ٹریڈیشنز, اپنی رسومات, اپنی ایگو, اپنی اینگر, اپنی ایروگنس. They'd rather make a prophet than listen to the prophet, peace be upon him. انہوں نے اپنی مرضی کے لوگ بنا لیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنی مرضی کا وہ بنا لیا تھا, ایک سونے سے ایک بچڑا بنا لیا تھا. تو ان قوموں نے اپنی اپنی مرضی کے لیڈر بھی بنائے جو ان کو اسٹرانگ کرتے تھے ان کے ویز میں, ان کو فلیکسیبلٹی دیتے تھے. تو یوں پھر وہ اللہ کا انکار کرنے لگ گئے کیونکہ ان کو پوری قوم سپورٹ کرتی تھی. I think the way we can relate to this now, one of the ways is that the problem is if the whole system is corrupt and unbalanced, then everyone starts, we're like sheep. Like in the traffic, for example, if one person runs a red light, then everybody else starts doing it because, well, everyone else is doing it. So then it becomes a matter of survival, and the fact that it's gotten so bad that if you don't run that red light, you won't get to where you have to get because nobody will ever let you go, because it can become that corrupt. And thank God that it's not gotten that bad here in the UK yet, because we have cameras everywhere and people have that fear of the law. But this corruption, this greed for power, this imbalance in justice and fairness and weight is everywhere. Otherwise there wouldn't, you wouldn't see homeless people on the streets and someone else in a palace. I mean, the UK has Buckingham Palace. بدر بھائی تین آیتیں ایک ایک لائن کی, وہ بڑا ضروری ہے بتانا کیونکہ رمضان سے ریلیٹڈ ہے. جب شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا اللہ تتقون, کیا تم تقوی نہیں کرتے, کیونکہ رمضان کا مقصد کیا تھا, تقوی, کیا تم تقوی نہیں کرتے ہو, انی لکم رسول امین, میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول امین ہوں. فاتقوا اللہ, بس اللہ سے تقوی کرو, وَأَطِيعُونَ, اور اس کی اطاعت کرو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ, میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگ رہا. یعنی شعیب علیہ السلام نہ تو بیچ رہے تھے, نہ ہی وہ کوئی اس کا سیلری مانگ رہے ہیں, نہ ان سے کوئی اس کا ریوارڈ مانگ رہے ہیں کہ تم مجھے پیسہ دو, یہ دو وہ دو. میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا اس کا. ان اجری الا علی رب العالمین. اور یہ آپ یقین کریں بدر بھائی کہ ہر نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے کہ لا اسألکم علیہ اجر, میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ آپس میں ایک ہو جاؤ. الا المودۃ فی القربہ, آپس میں محبت کرو, اپنے دل جوڑ لو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور ہر نبی نے کہا ہے کہ ہم تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتے. اس کا مطلب ہے کہ دین کبھی بھی انڈسٹری نہیں تھا بدر بھائی, یہ کبھی بھی کوئی پیسہ کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. تمام انبیاء صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے آ کے یہ ایز اے سروس, ایز اے ذمہ داری کیا اس کو, اور انہوں نے پھر وہی کہا ان سے کہ رائٹس دو, فساد نہیں کرو, اور ڈرو اس چیز سے جس نے تمہاری پہلے والوں کو بھی پیدا کیا. تو ان کا جواب کیا تھا, یہ ایک اور ایڈڈ بات ہے. پہلے انہوں نے ان کی صلات کو ریجیکٹ کیا اور پھر کہا کہ تم تو سحر زدہ ہو. ایگزیکٹلی وہی چیز جو قریش نے کہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تو ساحر ہے, اور نعوذ باللہ, کہ تم تو سحر زدہ ہو اور تم تو بس ہماری ہی طرح کے بشر ہو. یہی قریش نے بھی کہا تھا کہ یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے, کھانا کھاتا ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا ہے, اس کے بھی بیوی بچے ہیں, اور بے شک ہم گمان کرتے ہیں, یعنی انہوں نے گمان کر لیا کہ تم کاذبین ہو,
तुम झूठे हो। उफ, अब मुझे बताएं कि ये माइंडसेट देखें मदर भाई, कि वो तमाम चीजें जिससे एक सोसाइटी के अंदर पीस आता है, जो सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना, लोगों के माल नहीं खाने, लोगों के हुकूक पूरे देने हैं, फसाद नहीं करना, उससे रोकने के जवाब में वो कह रहे हैं कि तुम सहरजदा हो, तुम झूठे हो और तुम हमारी तरह के आम इंसान हो, तुम्हारा कोई अपना एजेंडा है, तुम हमारे ऊपर डोमिनेट करना चाहते हो। ये भरा हुआ है पूरा कुरान इससे। और अगर सच्चों में से हो तो गिराओ हमारे ऊपर आसमान का एक टुकड़ा, कोई मुआवजा करके दिखाओ। सो ये फिर आगे फिर तकलीफ दे बातें शुरू हो जाती है कि फिर उनके साथ क्या हुआ। Sometimes अल्लाह माफ करे हमें जी। Sometimes I was just thinking of this is going to sound strange, but I was thinking of salmon, and if anybody has ever watched their journey from the sea, how fish salmon. Yes, so they swim upriver, and they have to actually swim in order to lay their eggs. They have to swim against the flow of the water, and it's really difficult for them. They have to really struggle to get there, and sometimes you have to sort of go against the flow. You have to go against the tide. And Allah says in the Quran to stand firm, you and those who are with you, turn and don't get off the straight path. Stand firm and don't incline towards those who do wrong. In fact, this is in the same surah that Najam was reciting earlier, Surah Hud 11, from ayat 112 onwards. So don't incline towards those who do wrong, or the fire will touch you. So just because everybody else is doing it, if you know it's not the right thing to do, then one thing that we can do is to, stand firm on the straight path and not do the wrong thing. He also says to establish regular salah. So, whatever we are reading or hearing and understanding, we then follow the instructions of Allah and implement them and just stick to that and don't diverge from that, because that is Sirat al-Mustaqim, that is the straight path. And be steadfast in patience. मगर भाई जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा स्ट्राइक किया है वो ये है कि शुएब अलैहिस्सलाम जो सलात उनको बताना चाहते हैं, उस सलात में राइट्स देना भी है, उस सलात में बैलेंस लेकर आना भी है, उस सलात में फिसाद से बचना भी है। और वो जिस सलात के ऊपर है वो सलात उनको वो चीजें उन चीजों से रोक ही नहीं रही है, क्योंकि कुरान ये कहता है कि इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक सलात तुम्हें वायलेशन से और रिजेक्शन से, मुनकिर से, इनकार से, रॉन्ग डूइंग से बचाती है, रोकती है। तो अगर किसी कौम को सलात नहीं रोक रही तो इसका मतलब है वो जो अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि उन्होंने अदाउस सलात, उन्होंने सलात को जाया कर दिया, वो वाली सलात नहीं पढ़ रहे हैं जो अंबिया की सलात, जो असहाब किराम की सलात, जो अल्लाह ने सलात बताई है कुरान में। और यही शुएब अलैहिस्सलाम उनसे कह रहे हैं, तो वो शुएब अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि ये तुम्हारी कैसी सलात है जो हमें कह रही है कि हम छोड़ दें अपने आबा व अजदाद के वेज जिस पे हम चलते आ रहे हैं। तो ये इबरत मिल रही है यहाँ पर। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरी इस वक्त जो हालत हो रही है, मैं माफी मांगना चाहता हूँ अल्लाह से, क्योंकि हमारी जिंदगियों में भी बहुत वायलेशंस हुई हैं, हमने भी बहुत गुनाह किए हैं, हमने भी बहुत गलतियां की हैं। सो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, अगर तू हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा, हम पर रहम नहीं करेगा, और हम कहाँ जाएंगे, हम फिर खसारा उठाने वाले हो जाएंगे। तो मैं एक मरतबा फिर आप सबके सामने अल्लाह को गवाह करके फिर माफी मांगता हूँ अल्लाह से कि जो वायलेशंस, जो गुनाह हमने किए अपनी जिंदगी में, अल्लाह हमें उसको बख्शिश दे दे, ताकि हम बाकी की लाइफ जो है वो अपने आप को प्योरीफाई कर सकें और एक मिसाल कायम कर सकें। मैं अपनी जिंदगी की माफी मांगता हूँ। जी बदर भाई। जी बिल्कुल। मैं कुछ सर फीडबैक ले लेते हैं। कोई हमारे पास 8-10 मिनट हैं, हम इफ्तार की दुआ तक जाएंगे। जो दोस्त फेसबुक पे कैनेडा वन टीवी के फेसबुक पे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो प्रोग्राम को शेयर ज़रूर करें, कैनेडा वन टीवी का पेज लाइक करें, और जो दोस्त यूट्यूब चैनल पे हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें हमारा प्रोग्राम। जो है कॉल ले लेते हैं। नजम भाई अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? टीवी की आवाज़ ज़रा मध्यम कीजिएगा प्लीज़। गिरोगे नहीं तो
जी 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 सर, टीवी की आवाज़ कम करके कॉल कीजिएगा, तो फिर हम आपकी कॉल ज़रूर लेंगे। नजम साहब, जी ग्रेट बदर भाई। टॉपिक। अनम कह रही हैं, काफ़ी चीज़ हौसला अफजाई कर रहे हैं सभी। आसिफ आफाक भी हमारे साथ हैं, वो भी कुछ हवाले दे रहे हैं, वो आप बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था, मैं उसको जो है वो शामिल करना चाहिए। आसिफ ये भी कह रहे हैं कि दीन से दूरी इज़ अजाब दैट्स रियली स्केरी, माइंड ब्लोइंग। नजम भाई बिल्कुल जनाब, थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन था, मैं जी 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 स्टोरी अस्सलाम वालेकुम जी। टेलीविज़न की आवाज़ जो है वो बंद करके कॉल कोई करना चाहे तो प्लीज़ कीजिएगा। सर हमायूं अजमल खान कह रहे हैं कि इफ़ in any other session can you please send some light on Baitul Maamur and its importance? ओके, जरूर। वो ये भी कह रहे हैं कि no doubt both of you, Badr Bhai and Najam Bhai, Sister Salwa, doing a great effort in this today's materialistic world. May Allah accept it. आमीन आमीन। दीन, अच्छा, फिर वो कहते हैं कि प्लीज एलैबोरेट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टोरी हाँ जी, विद ये रेफरेंस टू द मैं वर्ड ढूंढ रहा हदीस। था ये मैसेज। जी 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 जी, विद रेफरेंस टू द वर्ड हदीस इन द आयत। नजम भाई, हुमायूं अजमल खान कहते हैं। जी मैंने वो उस वक्त भी बताया था कि कसस को हम स्टोरी कहते हैं, और कसस जो है वो उसका मतलब मवाजना भी होता है, कस्सास की तरह। यानी जो स्टोरी आपको बताई जा रही है इसको स्टोरीज ना समझ लेना, इससे मवाजना कर लेना। और वही मैंने कोशिश की कि मवाजना भी की जाए अपनी लाइफ के साथ। जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे थे, हम मवाजना कर रहे थे कि क्या हमारी सलात वैसी तो नहीं है कि जैसी उनकी सलात उनको कुछ नहीं दे रही थी, और हम भी कहीं वो तो नहीं कर रहे जो वो कर रहे थे। तो और हदीस जो है, वो हदीस तो आप जानते हैं कि जो इवेंट सिचुएशन, जो जिस इवेंट के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, क्या हिकमत दी, क्या समझाया, क्या नसीहत की, उस इवेंट को भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत जी। को भी। नजम साहब एक कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या बोलेंगे? वालेकुम सलाम बदर भाई, फिर जफर बात कर रहा जी जी सर, बताइए सर, बताएं। नजम भाई से बस ये कहना, कल आप जब प्रोग्राम करें तो मैं एक सूरत बता रहा हूँ, उसके ऊपर जरा रोशनी डालिएगा कल के प्रोग्राम में। जी जी, वो है सूरह तलाक। सूरह तलाक, ठीक है ठीक है जी। सूरह तलाक एक छोटी सी सूरत है। इसके अंदर, इस छोटी सी सूरत में अल्लाह ताला ने 7 दफा, 7 टाइम्स, मोर देन 7 टाइम्स ये कहा है मेरे ख्याल में, कि जिसमें ये कहा है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और मैंने पूरे कुरान में कहीं नहीं देखा कि इतनी यानी बड़ी बड़ी सूरतें भी हैं, लेकिन इस छोटी सी सूरत में अल्लाह ताला ने यानी 7 दफा ये कहा है कि अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो इसके मुतालिक आप इंशाल्लाह मंडे को, कल की बजाय मंडे को इस पे हम पूरा प्रोग्राम जो है वो इसको मौजू लेंगे। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में 3 मिनट हैं, मेहरबानी करें सर, कुछ इनायत कीजिएगा। बदर भाई, ये जो आज का सब्जेक्ट है, तो मैं कुछ अशार अस्तगफार के ही बारे में मैं पढ़ूंगा हमद की सूरत में, क्योंकि यही इस वक्त जहन मेरा कह रहा है कि बस माफी मांगो। हम तो मांगे, जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, अल्लाह सबको तौफीक देगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। शैतान जदों दखल हो गया, शैतान जदों दखल हो गया, इंसानियत नु डबो गया। शैतान जदों दखल हो गया, इंसानियत नु डबो गया। बंदा बड़ा नादान है, करके गुनाह अनजान है, हैरान है न परेशान है, बंदा बड़ा नादान है। मैनू सांभ ले, मैनू थाम ले, मैनू सांभ ले, मैनू थाम ले, तेनू सारा कुछ आसान है, मौला तू रब रहमान है।
مولا تو رب رحمان ہے مینو بخش دے مینو بخش دے مینو بخش دے مینو بخش دے تو رحیم ہے تو کریم ہے مولا تو رب رحمان ہے مولا تو رب رحمان ہے اللہ 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 غفلتوں میں پڑا رہا غفلتوں میں پڑا رہا اندھا یوں ہی میں بنا رہا غفلتوں میں پڑے رہے اندھے یوں ہی ہم بنے رہے تیری رحمتوں اور برکتوں کا در ہمیشہ کھلا رہا تیرا در ہمیشہ کھلا رہا اندھا یوں ہی میں بنا رہا تیرا در ہمیشہ کھلا رہا اندھا یوں ہی میں بنا رہا